السلام علیکم ویورز، اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فرقان ان کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ شارف اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا، جو یارم سے ڈر کر ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بھابھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تو بس انہیں یہ بتا رہا تھا۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا جب یارم نے پلاسٹک کا شاپر اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ جانتے ہو فرقان، سانس رکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے۔ وہ شاپر کو زور سے پکڑتے ہوئے اس کی سانس بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے نا؟ جان جا رہی ہے؟ میری بھی جا رہی ہے۔ پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ یہی میرا بھی حال ہے۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ وہ شاپر کو مزید کس کر پکڑتے ہوئے بولا، جب فرقان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھڑوانا چاہا۔ ابھی تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہ چھوڑی تو یارم نے کہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ وہ اس کی مزاحمت اگنور کرتا اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی، مگر اس آگ سے اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، اور نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔ دونوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ روح اپنے فیصلے اور نادانی پر پچھتا رہی تھی، جبکہ یارم اس کی طرف سے پہل کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ خضر نے اسے یقین دلایا کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ خضر جیسے ہی اپنے آفس آیا، اسے آفس میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جب سے روح گئی تھی وہ واپس اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ کیوں جاؤں گھر پہ؟ کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے؟ انتظار کرنے والی تو چھوڑ کر چلی گئی۔ یارم کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رات بھر نہ سونے کی نشاندہی کر چکی تھیں۔ شراب پی ہے تم نے؟ خضر نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تم جانتے ہو میں پینا چھوڑ چکا ہوں۔ جو چیز میری روح کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ روح کو تمہاری اداسی بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگا۔ اگر اسے میری اداسی پسند نہ ہوتی تو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی۔ گھر جاؤ یارم، حالت دیکھو اپنی۔ جب سے وہ گئی ہے شیو تک نہیں کی تم نے۔ روح سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی تھی، اس سے پہلے بھی تم جی رہے تھے نا، تو اب کیوں نہیں؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، جو روح کے لیے اپنا آپ برباد کر رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے خضر، وہ لڑکی میری جان ہے۔ وہ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہے جو مجھے میرے یارم کہہ کے پکارتی ہے، جو مجھے اپنا کہتی ہے۔ وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا ہوں۔ اور تم کہتے ہو کہ اس کے بغیر جی لوں؟ ہاں، اس سے پہلے میری زندگی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے نا، مر جاؤں گا تمہارے وعدے پہ زندہ ہوں، یاد رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا باہر نکل گیا۔ فاطمہ بی بی، آپ نے تو کہا تھا وہ مجھے بلا لیں گے، لیکن وہ تو مجھے فون ہی نہیں کر رہے۔ تو خود کر لے، فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن روح اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں کیسے کروں؟
وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اب روح کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بہنے لگے۔ تو کیا تجھے شوہر کو منانا نہیں آتا؟ وہ ناراض نہیں ہوتے مجھ سے، روح نے بے بسی سے کہا۔ ماموں کو فون کرتی ہوں، لیکن وہ بھی تو مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ پھر سے اداسی سے بیٹھ گئی۔ شارف بھائی کو فون کروں، لیکن ان میں سے تو کسی کا نمبر نہیں ہے میرے پاس۔ میرے پاس صرف یارم کا نمبر ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں رکھے سوچے جا رہی تھی۔ پھر جب سوچ سوچ کر تھک جاتی تو بیٹھ کر رونے لگتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک چیز اس نے بہت محسوس کی تھی کہ فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کھانستی رہتی۔ 2-3 بار اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس موسم کی وجہ سے انہیں کھانسی ہے۔ فاطمہ بی بی، آپ کے بال بہت جھڑنے لگے ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھی تھی جب وہ اپنے بال بنانے لگی۔ ارے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بال تو گریں گے ہی نا۔ وہ ابھی یہی ساری باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کے تعظیم اور ماریہ اندر آئیں۔ وہ ایک ہفتے سے انہیں اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اندر جانے لگی۔ جب ماریہ بول اٹھی، دیکھو اماں، میڈم دبئی سے کیا ہو کے آئی ہے، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ چل بیٹا، بہت ہو گئے نخرے، آگے چل، سارا گھر گندا پڑا ہے، ذرا جھاڑو پوچھا ہی لگا دے۔ تعظیم نے ماریہ کو بولنے سے روکنا چاہا۔ ارے امی چھوڑو، دبئی سے آئی ہے، آ تو گئی ہے نا، اس کے نصیب میں یہی سب کچھ کرنا لکھا ہے۔ نہیں ماریہ باجی، میرے نصیب میں یہ سب کچھ کرنا نہیں لکھا۔ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے محلے کے بیچ میں کھڑی ہو کر بتاؤں گی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ لوگ ذرا سے شرمندہ ہوں گے، لیکن وہ تو اسے بیچ کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماریہ کی بات نے اسے مزید غصہ دلایا۔ پورے محلے کو چلا چلا کے بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے شمس کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو لوٹ کے آئی ہوں میں؟ جی نہیں، میری عزت کا محافظ میرا اللہ ہے، اور اس کے بعد میرا شوہر۔ آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پورے محلے میں آپ کی کوڑی کی بھی عزت نہیں چھوڑوں، نکلیں یہاں سے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، لیکن آج وہ اپنا سارا غصہ ان پر نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں ہو کر ایک بیٹی کو بیچ سکتی تھی، تو پھر وہ بکی ہوئی لڑکی ہو کر اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہ؟ اور پھر جس طرح سے اس کا ماموں صرف اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، وہ کیوں ان سے ہمدردی جتائے؟ لگتا ہے آپ لوگ ایسے نہیں جائیں گے، مجھے ہی باہر نکلنا ہوگا۔ وہ قدم باہر کی طرف اٹھانے لگی جب تعظیم نے اس کا بازو پکڑا۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اسے صدیوں کی بیمار لگ گئی۔ شاید بیٹی کی جدائی نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ خبر تو اسے یہاں آنے سے پہلے مل چکی تھی، جبکہ ماریہ وہ ویسی ہی تھی جیسے چھوڑ کر گئی۔ تو کہیں مت جا، ہم جا رہے ہیں۔ تعظیم کی آواز میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، التجا تھی، جسے نہ تو وہ سننا چاہتی تھی اور نہ ہی تعظیم کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو کئی باتیں لے کے آئی تھی اسے سنانے کے لیے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مزید ایک لفظ نہ بول پائی۔
بس اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ وہ آفس آیا تو اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہیں بتا چکا ہوں، جب روح واپس آئے گی تب جایا کروں گا، فی الحال مجھے وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ زہر لگتا ہے مجھے وہاں جانا۔ روح کے بغیر سب کچھ خالی خالی ہے، اس کی آواز ہی سنا دو۔ خضر کتنے دن ہو گئے ہیں اس کی آواز نہیں سنی، یارم نے کہا۔ آج اسے گئے ہوئے 13 دن ہو چکے ہیں۔ خضر اداسی سے مسکرایا۔ 13 دن نہیں خضر، 13 دن 10 گھنٹے 45 منٹ، یارم نے کہا۔ وہ واپس آ جائے گی، اس نے فاطمہ بی بی کا نمبر ملاتے ہوئے یارم سے کہا۔ اسے واپس آنا ہی پڑے گا خضر۔ السلام علیکم فاطمہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ خضر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ دوڑ کر فاطمہ بی بی کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری روح کا شوہر کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی وہ بھی بس ٹھیک ہی ہیں، اس کی جان تو آپ کی پاس ہے، وہ باہر ہے۔ میرا روح سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اسی لیے فون کر لیا۔ خضر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، یہ لو بیٹا بات کرو۔ وہ فون اس کی طرف بڑھا کر اٹھ کر چلی گئی، جبکہ خضر نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں، کیسے ہیں آپ؟ اور وہ کیسے ہیں؟ وہ بہت مدھم سی آواز میں بولی۔ جب اس کے ماموں کہنے پر جہاں خضر کا دل خوش ہو گیا تھا، وہیں اس کے وہ کہنے پہ یارم کھل اٹھا تھا۔ تمہارا وہ جیسا چھوڑ کے گئی تھی ویسا ہی ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خضر نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کر رہا تھا۔ وہ ابھی بات کر رہے تھے کہ روح کو باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ ماموں، گھر سے شور کی آواز آ رہی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے فون رکھ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے بہت پیار کرے گا، مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن اسے صرف میرے جسم سے پیار تھا۔ وہ مجھے شادی کا جھانسا دے کر میری عزت کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ تانیہ تعظیم کے قدموں میں گری روئے جا رہی تھی، جبکہ پورا محلہ اس پر لعنت ڈالنے میں مصروف تھا۔ کس منہ سے آئی ہے یہاں واپس؟ بیوہ ماں کو جینے دے 4 دن، دفع ہو جا یہاں سے۔ محلے والے اسے باتیں سنانے میں مصروف تھے، جبکہ تعظیم دروازہ اندر سے بند کر کیے روئے جا رہی تھی۔ سب اسے باتیں سنا رہے تھے، سنا کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جب فاطمہ بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو بیٹا اندر، تمہاری غلطی قابل معافی نہیں ہے، لیکن وہ ماں ہے، آج نہیں تو کل اس کا دل پگھل ہی جائے گا۔ فون بند ہونے کے بعد خضر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دھیان ہٹ جائے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یارم کا دھیان کبھی روح سے نہیں ہٹے گا۔ آج وہ انسپکٹر ایک ضروری میٹنگ کے لیے دبئی آنے والا ہے۔ یہ موقع اچھا ہے صدیق کا انتقام لینے کے لیے۔ جس طرح سے اس نے صدیق کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا، اسے ایک ایک سانس کے لیے محتاج کر دیا تھا، ہم اس سے بھی بری موت دیں گے اسے۔
یارم نے غصے سے کہا، پھر اسے بتانے لگا، جانتے ہو خضر، اگر وہ یہ سب کچھ اپنے فرض کے لیے کرتا شاید میں اسے معاف کر دیتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے پیسے کے لیے کیا۔ اس نے ہم سے ہمارا دوست، ہمارا بڑا بھائی چھین لیا۔ اس جیسے فرض سے غداری کرنے والے شخص کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ تم معصومہ کو لے کر وقت پر وہاں پہنچ جانا، وہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ وہ تانیہ کو اپنے گھر کے اندر لے کے جانے لگی، جہاں وہ روح کو اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو روح، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک بے وجہ بے مطلب تم پہ ہاتھ اٹھاتی رہی، تمہیں ذلیل کرتی رہی، اور دیکھو آج میں خود ذلیل ہو کر رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے اچھا شخص ہے، مجھے بہت خوش رکھے گا، لیکن اس نے تو مجھے دو کوڑی کا بھی نہ چھوڑا۔ میں کہیں کی نہ رہی، تانیہ روتے ہوئے بولی، جبکہ وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خضر نہ جانے معصومہ کو اپنی ساتھ کہاں لے کے جا رہا تھا۔ پتہ تو بس اتنا کہ آج وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کہیں جا رہی ہے۔ سڑک پر اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمال کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے۔ یارم ایک آدمی کو سڑک پر پھینک کے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے یونیفارم پہن رکھی تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ پولیس والا تھا۔ اس پولیس والے کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے، اور معصومہ کا یہاں آنا کیا اتنا ضروری کیوں تھا؟ اور معصومہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یارم نے اسے دیکھ کر پستول اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے تمہارے باپ کا قاتل، میں تمہیں 10 سیکنڈ دیتا ہوں، ختم کرو اسے۔ وہ پستول اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، جبکہ اسے دیکھتے ہی معصومہ کا خون کھول اٹھا۔ تو یہ تھا اس کے باپ کا قاتل، جس نے ایک ایک سیکنڈ اس کے باپ کو تڑپایا تھا۔ ایسی موت اسے سوچ کر لوگ کام کر رہ جاتے۔ ویسے موت اس کے باپ کو دی گئی تھی۔ دیکھنا غصہ کرنے سے کہیں بڑھ کر اسے اپنے باپ کی موت کا سوچ کر رونا آ رہا تھا۔ اسے اس پر رحم نہ آیا تھا، وہ تو سب کی بھلائی چاہنے والا انسان تھا۔ معصومہ، مجھے نہیں لگتا تم میں اتنی ہمت ہے۔ یارم نے اس کے ہاتھ سے پستول لینا چاہا، جو معصومہ کو اپنے ہاتھوں کسی کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوتے محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شارف اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ نہیں ڈیول، معصومہ کمزور نہیں ہے، سامنے دیکھو، وہ تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ یہی ہے وہ شخص جس نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ کیا تم اسے ایسے ہی جانے دو گی؟ شارف نے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ سامنے دیکھو، اس سے اس کی زندگی چھین لو، جس طرح سے اس نے تمہارے باپ کی زندگی چھین کر تمہیں یتیم کر دیا۔ معصومہ نے اس شخص کی طرف دیکھا جو زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ جب یارم نے اسے ہاتھ میں پکڑے پستول کے ٹریگر پر زور ڈالا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی اس سے نکلی اور سامنے پڑے آدمی کو لگی۔ وہ آدمی ذرا سا ہلا، پھر بے جان ہو گیا۔ مبارک ہو معصومہ، صدیق کا قاتل مر گیا، تمہارا بدلہ پورا ہوا۔
شارف کے کہنے کی دیر تھی کہ معصومہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ خضر نے خوشی سے یارم کو گلے لگایا تھا۔ تبھی یارم کا فون بجنے لگا۔ فون پر فاطمہ بی بی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو ماموں، روح کی آواز گونجی۔ میں ہوں یارم، یارم نے کہا، اور اگلے ہی لمحے فون بند ہو گیا۔ یارم کو روح کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ اپنے ماموں سے میرا حال پوچھ سکتی ہے، مجھ سے بات کرتے ہوئے جان جاتی ہے، سارے حساب چکاؤ گی روح بی بی، اتنی آسانی سے معاف تو میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے فون واپس جیب میں ڈال چکا تھا۔ روح نے ابھی یارم کے فون پر فون کیا تھا۔ بہانہ تو خضر کا تھا کہ وہ خضر سے بات کر رہی تھی، اور کچھ نہیں تو یارم کی آواز سن لیتی۔ تبھی فاطمہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ تانیہ کی چیخ کے ساتھ وہ واپس کمرے سے باہر بھاگی۔ تانیہ باجی، انہیں اچانک کیا ہو گیا؟ وہ فکر مندی سے ان کے قریب بیٹھی۔ پتہ نہیں، روح اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہیں یہ۔ چلو جلدی سے ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں، تانیہ نے کہا تو فوراً سے اپنی چادر لے کر اٹھی۔ معصومہ بہت اداس تھی اور ہر کوئی اس کی اداسی کی وجہ جانتا تھا۔ معصومہ، نہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ تم جو کرنا چاہتی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام تک جا پہنچا ہے۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تمہیں صدیق کی بہت یاد آ رہی ہے نا؟ سچ کہوں تو ہمیں بھی ان کی بہت یاد آتی ہے۔ جب بھی ایک بڑے بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی یاد آتی ہے۔ جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کس سے جا کر نصیحت لوں۔ جب بھی پریشان ہوتی ہوں، کوئی نہیں ملتا ہدایت دینے کے لیے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے جو ان کی اصلی بیٹی ہے۔ اب رونا بند کرو، آج تو خوشی کا دن ہے، تمہارا خواب پورا ہوا۔ اب ہم تمہارا دوسرا خواب پورا کرنے کے بارے میں سوچیں گے، لیلا نے کہا۔ دوسرا خواب؟ دوسرا کون سا خواب؟ معصومہ نے پوچھا۔ ارے، تمہیں دلہن بھی تو بنانا ہے، لیلا نے شرارت سے کہا۔ تو وہ شرمائی۔ اتنا مت شرماؤ یار، شارف دلہا بننے سے پہلے ہی شہید ہو جائے گا، لیلا نے مسکرا کر کہا تو شارف کے بارے میں سوچ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ دیکھیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، رپورٹ کل نکل آئیں گی۔ دعا کریں، جو مجھے لگ رہا ہے ایسا کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ اچھی امید نہ دلائی تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر تانیہ نے پوچھا۔ دیکھیں، میں پہلے ہی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا۔ کل تک رپورٹس آ جائیں گی، میں کنفرم کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ اچھی خبر نہیں ہے۔ آپ دونوں ان کی بیٹیاں ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، ہم ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم ان کے پڑوس میں رہتی ہیں۔ ان کا بس ایک ہی بیٹا ہے جو یہاں نہیں ہوتا، تانیہ نے تفصیل سے بتایا۔ آپ ان کے بیٹے کو بلا لیں یہاں، بہتر ہوگا کہ باقی تو ہم آپ کو کل ہی رپورٹ آنے کے بعد کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اسی وقت ان کے اپنوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا
جبکہ روح پریشانی سے تانیہ کو دیکھ رہی تھی تو خود بھی پریشان تھی۔ تانیہ باجی، آپ فاطمہ بی بی کی بیٹی کو جانتی ہیں؟ روح نے پوچھا۔ نہیں روح، میں تو محلے والوں سے ہی سنا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے جو ایک بار یہاں تھا، اس کے بعد واپس نہیں آیا، تانیہ نے بتایا، جبکہ اس کی بات سن کر روح پریشان ہو گئی۔ تو ہم ان کو کیسے بتائیں گے فاطمہ بی بی کی طبیعت کے بارے میں؟ فاطمہ بی بی سے ہی پوچھیں گے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں آپ۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ فون کریں، اسے یہاں بلائیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو اپنوں کی ضرورت ہے، ویسے بھی ہم اس سے زیادہ آپ کے اپنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کا بیٹا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے آپ کی طبیعت کے بارے میں۔ چلیں فون کر کے بلائیں اسے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ روح ان کی میڈیسن نکالتے ہوئے پانی کا گلاس لینے باہر جانے لگی، جب اچانک اس کا سر گھوما۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، جلدی سے دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک تو ہو؟ جی تانیہ، جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سر چکرا گیا تھا۔ یہ چکر تجھے بہت دنوں سے آ رہے ہیں۔ روح تو ٹھیک تو ہے؟ آج ہاسپٹل گئی تھی تو چیک کیوں نہیں کروایا؟ میں ٹھیک ہوں فاطمہ بی بی، اور میں نے چیک اپ کروایا تھا۔ رپورٹس تو معصومہ کے پاس تھیں، پتہ نہیں کیا آیا ہوگا رپورٹس میں۔ روح اداسی سے بولی۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ہوگا رپورٹس میں؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ مجھے کیا لگے گا، مجھے کچھ نہیں لگتا۔ وہ شرماتے ہوئے باہر چلی گئی۔ فاطمہ بی بی، اسے کیا ہوا؟ تانیہ نے فاطمہ بی بی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جھلی ہے بالکل۔ جا پانی لے کے آ، دیکھ گولیاں نکال کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں میری، اور پانی دینے کی جگہ شرمائی جا رہی ہے۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے تانیہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ گھر آیا تھا، پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ روح کی کمی ہر چیز میں محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا تنہا تھا وہ اس کے بغیر۔ لیکن بہت غصہ بھی اس کی آواز سنتے ہی۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بس بہت ہو گیا روح، اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب تک تم بلاؤ گی نہیں، میں کیسے آؤں گا؟ پلیز بلا لو۔ وہ موبائل پر اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر فاطمہ بی بی کا نمبر ملانے لگا۔ بیٹری لو ہے، اس نے بیٹری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون؟ روح نے مجھ سے بات کر لینی ہے۔ وہ فون اٹھا کر باہر اپنے موبائل کے چارجر پلگ کرنے لگا، جب نظر ایک فائل پر پڑی جس پر مسز یارم کاظمی لکھا تھا۔ یہ وہی رپورٹس تھیں جو اس دن وہ ہاسپٹل سے لائی تھی۔ معصومہ نے جانے سے پہلے بتایا بھی تھا کہ رپورٹس باہر ٹیبل پر پڑی ہیں۔ اس نے جلدی سے فائل اٹھا کر کھولی، لیکن رپورٹس پڑھ کر وہ بے یقینی سے بار بار پڑھنے لگا۔ روح پریگننٹ تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ میرا بچہ۔ روح ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت وہ اپنا سارا غصہ، ساری ناراضگی بھلا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا۔ ہیلو 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 سارم، میں بات کر رہا ہوں یارم۔ یارم نے جلدی سے بتایا۔
جبکہ اس کی آواز سے ہی سارم اس کی خوشی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ شاید روح واپس آ چکی تھی، تبھی تو وہ اس کو فون ملا کے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آگے بول، میں جانتا ہوں تو یارم بات کر رہا ہے، سارم نے کہا۔ میں باپ بننے والا ہوں، یارم نے خوشی سے بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو یارم، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ میں چاچا بننے والا ہوں۔ روح واپس آ گئی کیا؟ سارم نے پوچھا۔ یارم کی خوشی مانند پڑ گئی۔ نہیں، لیکن اب آ جائے گی، میں لے آؤں گا اسے۔ یارم نے جلدی سے فون بند کیا۔ اگلا فون اس نے خضر کو ملایا تھا۔ میں اپنی روح کو لینے جا رہا ہوں، اس نے اسلام دعا کا تکلف کیے بغیر خضر کو لگایا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں ٹکٹ بک کروا دوں؟ اب وہ یارم سے یہی پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، پہلے مٹھائی منگواؤ، سب کو بانٹو، پھر میری ٹکٹ بک کروانا۔ مٹھائی کس لیے؟ روح کو واپس آنے تو دے۔ خضر کو یارم کھسکا ہوا لگا تھا۔ اسے مٹھائی روح کی واپسی کی خوشی میں نہیں، میرے باپ بننے کی خوشی میں ہے۔ کیا؟ کب کی بات ہے یہ؟ جس دن روح یہاں سے گئی، اس دن کی، یارم نے بتایا۔ کہ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے دنوں سے پتہ ہے تمہیں۔ تم نے اسے جانے کیسے دیا؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ او بھائی، مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے تو آج پتہ چلا۔ جب تو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ اس لیے اسپتال گئی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے پاکستان جانا ہے، اپنی روح کے پاس۔ اوکے بائے۔ اوکے باس، میں 2 ٹکٹ بک کرواتا ہوں، ایک تیرے لیے، ایک اپنے لیے، ہم دونوں چلتے ہیں، خضر نے خوشی سے کہا۔ خضر، وہ ماں بننے والی ہے، ابھی بنی نہیں، اسی لیے تو نہیں، صرف میں جا رہا ہوں، میں اسے لے کر جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یارم نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ اب بول۔ اوکے باس۔ یارم نے باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا تو خضر ہنس دیا۔ کتنے دن کے بعد وہ خوش ہوا تھا۔